بات کریں گے اسی حوالے سے. ہمیں جوائن کیا احمد صاحب نے پی ٹی آئی کے رہنما. سر بہت شکریہ آپ کا. سر انٹرا پارٹی الیکشن آج ہو چکے, وہ تلوار بھی لٹک چکی ہے آپ پر, رہنماؤں کے شناختی کارڈ بلاک کیے جا چکے ہیں. مجھے یہ بتائیں ایسے میں آپ لوگ انتخاب لڑیں گے کیسے, انتخابی مہم کیسے چلائیں گے, آپ کو اپنا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ ہم دلدل میں پھنس گئے ہیں, لیکن جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور کچھ ادارے یہ کام کر رہے ہیں, پاکستان پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کا, دلدل میں انفیکٹ پاکستان کو پھنسایا جا رہا ہے. ایک میجورٹی پارٹی جس کے کروڑوں ووٹرز تھے, کروڑوں ووٹرز ہیں آج بھی, اس وقت بھی, ان کو آپ رائٹ آف ووٹ سے, فرنچائز سے محروم کریں گے اور ان کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے نہیں دیں گے, فنڈامنٹل رائٹ سے محروم کریں گے, تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے. یہ سمجھ لیں کہ یہ اتنی آسانی سے یہ ڈائجسٹ نہیں ہوگا, کسی کو بھی نہیں ہوگا. یہ ڈیسٹیبلائز ہوگا پاکستان. اکانومی پہلے تباہ ہوئی ہے, اور آپ دشمنوں کی گیم جو ہیں اندر گھر میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں, اور یہ خطرناک کھیل ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. پارٹی کو ایک پارٹی جو ہے, ایک کانوکٹ کو, ایک کرپٹ آدمی کو لا کے باہر سے انسٹال کر کے پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے اس کی پارٹی کو, اور آپ دوسری جو جائز جن کا حق بنتا ہے کہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں, ان کو آپ آؤٹ کر رہے ہیں, ان کو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے ان کو باہر بٹھا رہے ہیں. ڈیسٹیبلائز کیسے ہوتا ہے؟ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلٹی آئے گی اس طرح سے؟ وہ پہلے لوٹ مار کر کے جا کے اربوں روپے کی پراپرٹی باہر بنا کے بیٹھ گئے ہیں, ملک غریب ہو گیا, اور اس غریب قوم کا اور خون نچوڑ کے وہ لوگ پھر چلے جائیں گے, پھر بہانہ لگا کے باہر جا کے بیٹھ جائیں گے. یہ کیا کھیل ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ خدا کے لیے یہ ہوش کے ناخن لیں. دے آر پلئنگ وتھ فائر, آگ سے کھیل رہے ہیں, اور اس کے نتائج اتنے بھیانک ہوں گے کہ یہ ایک والکینو کی طرح ایک دم ایرپشن ہوگی اور وہ ملیا میٹ کر دے گی سب کو. ایک رائٹ ٹو فرنچائز جو ہے وہ آپ کو محروم کرنا ہے بڑی پارٹی کو. یہ مان لیا کسی طریقے سے, کیا اس طرح کوئی ختم ہو جائے گی, کوئی پارٹی ختم ہو جائے گی, یا اس کا ووٹر ختم ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, نقصان ہوگا پاکستان. لیکن سر دیکھیں احمد صاحب, یہ مان لیا سر کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مگر یہی بات عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے, ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ آنا تھا, تب بھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں اگر چلا گیا تو یہ خدا نہ خاصہ اللہ معاف کرے ملک نہیں بچے گا. پھر خان صاحب نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس سے اچھا تو ملک پہ ایٹم بم پھینک دیتے, اللہ معاف کرے. سر یہ آپ کو کیوں لگتا ہے, ٹھیک ہے آپ ایک بڑی پارٹی ہیں, آپ ایک مقبول پارٹی ہیں, مگر یہ آپ کو کیوں لگتا ہے سر کہ آپ نہیں ہیں تو خدا نہ خاصہ میرے منہ میں خاک پاکستان بھی نہیں ہے؟ یہ نظریہ پارٹی کیوں پھیلاتی ہے؟ اور یہ چیئرمین بھی پھیلاتے تھے آپ بھی بات کر رہے ہیں, جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. مجھے بتائیں آپ الیکشن کے لیے کیا کریں گے, الیکشن میں جائیں گے کیسے آپ؟ ہم بہرحال ابھی سپریم کورٹ کا بھی ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں گے کہ انصاف کے تقاضے وہ کتنا پورا کرتے ہیں, وہ بھی دیکھ لیں گے. ہم پورے جو ہے جو ایوانوں کے اندر بھی, عدالتوں کے اندر بھی جو جائز طریقہ کار ہے وہ اپنائیں گے, اور ایونچولی یہ فیصلے جو ہیں پھر پاکستانی قوم جو ہے وہ پھر یہ میدانوں میں ہی نکل آئے گی, اپنے آپ نکل آئے گی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, اور اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. مہنگائی کہاں پہنچ چکی ہے, اور لوگوں کے حالات جو ہے زندگی, ان کے لیے زندگی تنگ ہو چکی ہے. تو ایسے حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے آپ نواز شریف کو بٹھا کے, اس کو بری کر کے, اس کے اوپر کرپشن کا تاج سر پہ بٹھا کے, پہنا کے, اس کو چیف جسٹس صاحب نے بٹھا دیا اسلام آباد کے, اور سمجھ لیا کہ ساری دنیا میں اس وقت پاک صاف اور دودھ سے نہائے ہوئے وہ یہ لیڈرشپ آ گئی ہے اور یہی بچائے گی. ایک شخص جو 3 دفعہ کرپشن کے چارج کے اوپر اس کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا گیا, اور اتنی ڈیٹیل ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی اس کے اوپر, ایک ڈاکومنٹری پروف موجود ہے. وہ 10th جو یہ ایک پوری جو ڈاکومنٹ کی ایک ڈیٹیل ہیں جی, وہ ساری کی ساری موجود ہیں, ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں لگا یہ پراپرٹی کس کی ہے, آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے.
تو اس طرح سے آسٹرچ لائک ایٹیچیوڈ کے ساتھ کبھی معاملات ملک